ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین محترم، سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یہ کل 13 آیات ہیں جن میں پروردگار عالم نے منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. شروع کے 2 درسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اس مقام پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے نمبر پہ متقین، وہ مخلص مسلمان جنہوں نے دل سے بھی ایمان قبول کیا اور زبان سے اس کا اقرار بھی کیا. اور قرآن حکیم نے بتایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی وہ خوش بخت ہیں جو قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے نہ زبان سے ایمان قبول کیا، نہ ان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہوا. یہ کافر اور ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں. اور قرآن حکیم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے دل پر، کانوں پر مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب تیسرے نمبر پر وہ برے لوگ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، انہوں نے دل میں کفر چھپایا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھا ہے. یہ منافق ہیں، یہی سب سے بدتر کافر ہیں. اور انہی کے متعلق دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو معلوم ہوا منافقوں کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. نفاق قلبی بیماری ہے اور بہت بری بیماری. منافق سخت اور سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے اس مقام پہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، ان کی علامات، ان کے برے کردار اور ان کے عیبوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ مسلمان انہیں پہچانے، ان کے شر سے محفوظ رہیں. ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں. یہاں منافقوں کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ کہہ کے کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ منافق اس لائق نہیں کہ ان کا ذکر کسی وصف یا خوبی سے کیا جائے. بس کچھ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. یہ اسلامی عقائد کے 2 کنارے ہیں. سب سے پہلا عقیدہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اور سب سے آخری عقیدہ قیامت پر یقین رکھنا ہے. یہ ایسا اہم عقیدہ ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں جہاں مومنوں کا ذکر ہے وہاں اللہ رب العزت نے باقی چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب محبوب آپ پہ اتری اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے اتری ان پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے علماء نے لکھا ہے پہلی ساری چیزوں کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا اور آخرت کے لیے ایقان کا لفظ استعمال فرمایا.
ایقان پختہ یقین، دل کے اندر کامل یقین کو کہا جاتا ہے۔ یہ آخرت پر ایمان ہی ہے جو انسان کو تمام برے اعمال سے بچاتا ہے۔ جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ زندگی کے تمام اعمال کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جواب دینا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو باقی چیزوں کے لیے ایمان کا لفظ اور آخرت پر ایمان کے لیے یقین، ایقان کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں بھی یہی فرمایا، پہلا عقیدہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، آخری عقیدہ قیامت پر یقین رکھنا ہے، باقی نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، باقی تمام دیگر ضروری اسلامی عقائد پر ایمان، انہی دو چیزوں میں آ جاتا ہے۔ تو منافقوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے، ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن یہ اقرار ان کا صرف زبان کی حد تک ہے، یہ بدبخت دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا تھا، دل سے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا، تو زبان سے کہتے کیوں تھے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے اور ان پر وہی نوازشات ہوں جو مسلمانوں پہ ہوتی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اسی شفقت سے پیش آئے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور مسلمان انہیں اپنا بھائی سمجھے، ان کی جان مال اسی طرح ان کی حفاظت ہو جس طرح مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ تمام فائدے انہیں حاصل ہوں جو ایک اسلامی سلطنت میں ایک مسلمان کو حاصل ہیں۔ زبانی کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں اور دل میں کفر بھی رکھتے ہیں، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ کو، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ دھوکہ اسے دیا جا سکتا ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اور پروردگار عالم علام الغیوب ہے، تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ ساری چھپی باتیں اور ظاہر باتیں جانتا ہے، دلوں کے حال سے وہ آگاہ ہے، اس لیے پروردگار عالم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سرکار اللہ رب العزت کے خلیفہ اعظم ہیں، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ ما کان کا مطلب جو ہو چکا وہ علم بھی عطا فرمایا، اور ما یکون کا مطلب جو قیامت تک ہوگا رب نے وہ علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے سرکار قیامت تک جنتی اور جہنمی جتنے لوگ ہیں سرکار نام جانتے ہیں، ان کے باپ کا نام جانتے ہیں، ان کے قبیلوں کا نام جانتے ہیں، بلکہ آخر میں وہ ٹوٹل جانتے ہیں کتنے جہنمی ہیں کتنے جنتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، سرکار کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتابیں کیسی ہیں؟ آپ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک جتنے جنتی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے باپوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں ٹوٹل ہے کہ سارے جنتی کتنے ہوں گے۔ اور جو بائیں ہاتھ میں کتاب تھی اس کے متعلق فرمایا قیامت تک جتنے جہنمی ہیں ان کے نام لکھے ہیں، ان کے باپوں کے نام لکھے ہیں، ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں، اور آخر میں سارا ٹوٹل ہے کہ جہنمی کتنے ہوں گے۔ تو جس محبوب کو رب نے علوم کی یہ شان عطا فرمائی ہو انہیں کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟
خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ ایسے باکمال رسول ہیں جو سب کی حقیقت اور سب کے انجام سے باخبر ہیں، اس لیے انہیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سچ یہی ہے، یہ منافق ناممکن کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھیں اور ظاہر میں اپنے ایمان کا اظہار کریں، دل میں کفر کو چھپا کے رکھیں، خالق کائنات کو، اس کے پیارے محبوب کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیں۔ لیکن ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے۔ یہ دو آیات، ان کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا، ہمیں ان سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ دو بڑی اہم باتیں جو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ظاہر اور باطن کا تضاد، اسلام اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ پہلا درس یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ منافقوں کا اصل جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر کے خلاف تھا۔ دل میں کفر ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں سبق دیا منافقوں والے اس عیب سے ہر وقت بچتے رہا کرو۔ ظاہر اور باطن کا تضاد اگر ایمانیات کے معاملے میں ہو، بندہ دل میں کفر چھپائے زبان سے کلمہ پڑھے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اس کو نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے، عقیدے کا نفاق، اور یہ بدترین کفر ہے۔ اور اگر یہ تضاد ایمانیات کے معاملے میں نہیں، اعمال اور کردار کے معاملے میں ہے، یہ کفر تو نہیں لیکن بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بڑی سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہ، کہتے وہ ہو جو کرتے نہیں۔ اسی میں آپ دیکھ لیں جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب ظاہر اور باطن کے اختلاف کی صورتیں ہیں، اور احادیث میں انہیں منافقوں کی علامات کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور یہ چاروں عیب ہماری بدقسمتی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، جن کو سرکار نے علامات منافقوں کی علامات میں بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا چار باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، پہلی چیز سرکار نے ارشاد فرمائی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے۔ اب امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، یہی نہیں کہ مال رکھو اور واپس کر دے یہ امانت ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کے پاس بطور راز اگر کوئی بات رکھی جائے اور وہ راز جا کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، تفصیل کی اس وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، آئندہ دروس میں انشاءاللہ ان چیزوں کے متعلق ذکر ہوگا۔ پہلی علامت سرکار نے بیان فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ میں اور آپ دیکھ لیں بات پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا، سرکار اس کو منافق کی علامت بیان فرما رہے ہیں۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جس وقت وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے۔ اور چوتھی بیان فرمائی اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اور آج گالی گلوچ اتنی عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بےہودہ گالیاں دیتے ہیں کہ سن کے سارے شرم سے جھک جاتا ہے اور اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، بات پہ گالی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لوگوں کو اتنا پاکیزگی کا درس دیا، آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا مرغ کو گالی نہ دیا کرو، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ فجر کے وقت مرغ بولتے ہیں تو سرکار نے فرمایا مرغ کو بھی گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جب مرغ کو گالی دینے کی اجازت نہیں تو ایک مسلمان کو کیسے گالی دینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اور آج ہم اسے کوئی عیب نہیں سمجھتے، بلکہ ہم بے تکلف دوست کہتے ہی اسی کو ہیں جو ملتے ہی گالیاں شروع کر دیں، کہتے ہیں ہم بڑے بے تکلف ہیں۔ عجیب بے تکلفی ہے، شریعت جس کو حرام قرار دے رہی ہے، ہم بے تکلفی کے نام دے کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نفاق اعتقادی نہیں، نفاق عملی ہے۔
یعنی کام وہ ہے جو منافقوں کا ہے۔ اسی طرح منافقوں کی اور بھی بہت سی علامات ہیں جن میں یہ برائیاں ہوں، اگرچہ ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے لیکن اس کا کردار، اس کے اعمال منافقوں جیسے ہیں۔ ہمیں چاہیے ایسی برائیوں سے بچیں، اور پہلا سبق جو ان آیات سے ہمیں ملا وہ یہ، اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھیں۔ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہو۔ لوگوں نے دل میں کینہ، حسد، بغض، بڑے بڑے بت پالے ہوئے ہیں، اور اوپر سے زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہیں، اور ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مخلص ہمارا دوست ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اندر وہ بغض ہے، وہ کینہ ہے، وہ عداوت ہے کہ وہ اگر ظاہر ہو جائے تو پتہ چلے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی دشمنی اور نفرت ہے۔ تو ظاہر اور باطن کا تضاد پہلا اس آیت مبارکہ نے بتایا، یہ مومن کا کام نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ دوسرا اہم سبق جو ان آیات سے ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اس کو خود فریبی کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ منافقوں کی بری علامت یہ بیان کی، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ معلوم ہوا یہ منافقوں کی حماقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے خود فریبی سے بچیں۔ خود فریبی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا مبارک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ منافق یہی کلمہ پڑھ کے کافر کے کافر رہے، یہی کلمہ پڑھ کے بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور منافق یہی کلمہ پڑھ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گئے۔ جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن منافق یہی کلمہ پڑھتے ہیں اور گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ رہتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں حاضری دیتے ہیں، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، اور سرکار کے چہرہ پاک کی زیارت حالت ایمان میں اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کو رتبہ صحابیت پہ فائز کر دیتی ہے، اور صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، قیامت تک کوئی غوث، قطب، ابدال، ولی ان کی گردِ راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سارے کام منافق کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بدترین کافر ہیں۔ کیوں بدترین کافر ہیں؟ اس لیے بدترین کافر ہیں کہ وہ خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھتے ہیں یہ سارے کام کر کے آپ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن حکیم بتاتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب دوسروں کو دھوکہ دینا خود فریبی ہے۔ آئیے ذرا اپنا کردار بھی دیکھیں کہ کیا ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دھوکے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ دھوکہ دینا ہے، کسی چیز کا عیب چھپا کے بیچ دینا یہ دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، ناقص مال کو اعلیٰ کہہ کے بیچنا یہ دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، نوٹوں کی گڈی میں نقلی نوٹ چھپا کے کسی کو دے دینا یہ دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سامنے والے کو چونا لگا دیا ہے، اسے الو بنا دیا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دوسروں کو دھوکہ نہیں۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اسے مٹی کھانے کی عادت تھی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی مٹی کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ دکان سے چاول لینے گیا، پرانا دور تھا، یہ آج کل کے ترازو نہیں تھے، اس دور کا پرانا ترازو دکاندار نے نکالا، اور تولنے کے لیے اس نے مٹی کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ترازو کے پلڑے میں وہ باٹ رکھے اور چاول لینے اندر چلا گیا۔ جب اندر چاول لینے گیا، اس کو مٹی کھانے کی عادت ہے، اس نے اس باٹ سے مٹی اتار کے کھانا شروع کر دی۔ دکاندار کی نظر پڑ گئی، اس نے چاول ڈالنے میں اور تاخیر کی، یہ مٹی کھاتا رہا۔ وہ چاول لے کے آیا، تول کے اس کو دے دیے، یہ لے کے گھر گیا، جا کے وزن کیا تو وہ کم تھے، غصے میں واپس آیا اور بڑبڑا کے کہنے لگا تم نے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھے چاول کم دیے ہیں، تم نے پیسے پورے لیے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تم نے مٹی سے، باٹ سے مٹی خود کھائی ہے، اور جب اس کا وزن کم ہو گیا تو میں نے اسی کے مطابق چاول تول کے دیے ہیں۔ اب اگر وزن باٹ کا کم ہے، میرا باٹ تو پورے کلو کا تھا، مٹی کھا کھا کے تم نے وزن کم کر دیا ہے،
اب اگر تمہیں کم ملے ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ خود سمجھتا ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اسے فائدہ نہیں ہو رہا، حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کسی دوسرے کو دھوکہ دے کے کبھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی دوسرے کو دھوکہ نہ دے تو فائدے کتنے ہیں؟ ناپ تول میں کمی نہ کرے، خرید و فروخت میں سچ بولے، اس کا یہی کاروبار اچھی نیت کے ساتھ ہو، حلال کمائی ہونے کی وجہ سے یہ کاروبار بہترین عبادت شمار ہوگا، جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اور اسی کاروبار میں دھوکہ شامل ہو گیا، گناہ بن جائے گا۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں بظاہر مال بڑھ رہا ہے، بظاہر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے جاتا کیا کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے دھوکہ دینے کی وجہ سے پہلا نقصان یہ کہ برکت چلی جاتی، برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ عافیت رخصت ہو جاتی ہے۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے مال آتا ہے لیکن اس کے ساتھ بڑی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسی آفات میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ جان چھوٹتی نہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ ایسا سودا اگر امانت داری کے ساتھ ہوتا، تاجر جنت کا حقدار بنتا، جب دھوکہ آ گیا، خیانت کی، اب یہی سودا اسے جہنم کا حقدار بنا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ درس دیا، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دھوکہ دینے کی بہت سی اور علامات بھی ہیں اور قسمیں بھی ہیں۔ مثلا آج ہمارے دور میں رحمت کی امید پر لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ بھی خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، کامل ایمان کی علامت ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر امید رکھ کے گناہ کرتے چلے جانا یہ خود فریبی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا، جو مرضی ہے کرتے جاؤ، یہ خود فریبی، یہ بہت بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، بے وقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی کے باوجود خالق کائنات سے تمنا اچھی رکھتا ہے۔ وہ بے وقوف ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور تمنا رب سے اچھی رکھ رہا ہے۔ جو بندہ گناہ کبیرہ کرے، فرائض چھوڑے، واجبات ترک کرے، گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے، اور یہ ساری بدعملیاں کرنے کے ساتھ ساتھ جنت کی امید بھی کرے، ایسا شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ جب پروردگار عالم نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا نماز نہ پڑھنے والا جہنم کا حقدار ہے، جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ فرض روزے جان بوجھ کے قضا کرنے والا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، مسلمان بھائیوں کو ناحق نقصان پہنچانے والا، اگر یہ کام کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہے۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ جو منافقوں کی علامتیں بیان ہوئی ہیں کہیں بے خبری میں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ ایک دیکھیے، ایک شخص صبح صبح خالق کائنات کی محبت میں اپنے نرم بستر کو چھوڑتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، اٹھ کے نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں میٹھی نیند کے مزے لوٹتا رہتا ہے، جان بوجھ کے نمازیں قضا کر دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق کائنات نے بھی قرآن مقدس میں یہی ارشاد فرمایا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، فرمایا کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک نمازی ہے، ایک بے نمازی ہے، ایک اللہ رسول کے حکموں کو ماننے والا ہے، ایک جان بوجھ کے توڑنے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
فرمایا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کام کر کے خود فریبی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اس قمار سے نکلیں، خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں، توبہ کریں، گناہ چھوڑیں، نیک اعمال کریں، پھر خالق کائنات کی رحمت کی امید بھی رکھیں، پھر امید رکھیں کہ وہ ضرور کرم فرمائے گا. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تکبر بھی ایک خود فریبی ہے. تکبر کرنے والا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور حقیقت اس کی الٹ ہوتی ہے. وہ اپنی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے. شیطان نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بہتر اور معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو کم سمجھا، اور حقیقت اس کی الٹ تھی. حضرت آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہے اور شیطان ذلیل ترین ہے، لیکن شیطان نے خود فریبی یعنی تکبر میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر لیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، تکبر میں مبتلا ہو کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں چلے جائیں گے. پیدائش بھی مٹی سے، خاک سے ہوئی، اور آخر میں چلے بھی مٹی میں جائیں گے. بڑے بڑے لوگ جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، آج ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، کفن بھی سلامت نہیں، جسم بھی سلامت نہیں. جب انجام یہ ہے اور یہ ہونے والا ہے تو پھر کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، کوئی بھی ہے، بس ایک سانس کی دیر ہے. آ رہی ہے تو ہم بہت کچھ ہیں، اور رک کی تو ہم کچھ بھی نہیں. وہ کسی نے کہا تھا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہانوں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا. گر آ گئی تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں. بس یہی زندگی ہے. تو اس میں تکبر کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، دوسروں کو معاذ اللہ حقیر سمجھنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، خود فریبی ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. قرآن حکیم کی روشنی میں منافقوں کے دو عیب ہم نے سنے. پہلا عیب ظاہر اور باطن کا تضاد، ہمیں چاہیے اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھیں. دوسرا خود فریبی میں مبتلا رہنا، ہمیں چاہیے ہم اس سے بچتے رہیں. دوسروں کو دھوکہ دینا، کسی پہ ظلم کرنا، خالق کائنات کی رحمت پر امید رکھ کے گناہوں میں جری ہو جانا، تکبر کرنا، یہ سب خود فریبی کی صورتیں ہیں. خود بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. درس قرآن کی یہ مبارک ساتیں یہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں. ہم قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کو پختہ کریں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. زندگی بہت مختصر ہے، اگر چند باتیں بھی سمجھ آ جائیں اور رب عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ بہت بڑی خالق کائنات رحمت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہمیں سوچنے کا، سمجھنے کا اگر موقع مل جائے اور زندگی کو بدل دیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کا نور عطا فرمائے. خالق کائنات اپنے مقبولوں والی عادات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مردودوں والی عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص پڑھ کے ندیم بھائی نے شہدائے کربلا کی سارے ثواب کے لیے تھوڑا سا اہتمام کیا. دعا کرنے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت بھی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار عالم درود شریف، سورہ فاتحہ شریف 3 بار، سورہ اخلاص شریف حاضرین سمیت آپ کی رضا کے لیے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے جو تلاوت ہوئی، سرکار کی ثنا خوانی ہوئی، درس قرآن ہوا،
جو اہتمام کیا گیا ساری چیزوں کا ثواب اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائیے. سارا ثواب بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا ثواب عطا فرمائیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرمائیے. پوری خصوصیت کے ساتھ اپنی شان رحمت کے مطابق اس ثواب میں کئی گنا اضافہ کر کے نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقائے کرام جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا، پروردگار عالم تمام کو اس کا ثواب عطا فرمائیے. ان کو مزید اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائیے. ان کی مبارک قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائیے. پروردگار عالم ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائیے. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان کے غلاموں میں ہمارا حشر کیجیے. پروردگار عالم امام کو قرآن سے محبت تھی، ہمیں بھی قرآن سے محبت نصیب فرمائیے. امام کو نماز کے ساتھ پیار تھا، ہمیں بھی نماز کے ساتھ پیار نصیب فرمائیے. پروردگار عالم امام علی مقام نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہمیں بھی دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیے. آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. منافقوں کے سارے عیبوں سے پروردگار عالم ہمیں محفوظ فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے. نادانی میں جو غلطیاں ہوئی مالک اپنے کرم سے معاف فرمائیے. آئندہ ہماری تعین نصرت فرمائیے. شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے. نفس و شیطان کے تقاضوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمیں نیکیوں کا نور نصیب فرمائیے. قرآن حکیم کے ساتھ سچی لگن اور محبت نصیب فرمائیے. قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. درس قرآن کے لیے قریب و دور سے جتنے بزرگ دوست احباب بچے آتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، پروردگار عالم ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائیے، بہترین اجر عطا فرمائیے. ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اپنی شان رحمت کے مطابق ان کو اس کا اجر عطا فرمائیے. ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرمائیے، سب پر کرم فرمائیے، سب کو پروردگار عالم ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.